خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. خاص موضوع ہوتا ہے اور آج کا موضوع ہے فتح مکہ. اس موضوع پہ گفتگو کریں گے اس سیگمنٹ میں جس کا نام ہے عالم ٹائم. اچھا, فتح مکہ کا آج ہمارا موضوع ہے. مفتی غلام دستگیر صاحب, وقت چونکہ کم ہے لیکن اتنا بڑا واقعہ ہے تاریخ اسلام کا, تو فتح مکہ سے پہلے کیا ہوا, کچھ تھوڑا سا ذکر ہو جائے کہ اس کے بعد فتح مکہ ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. فتح مکہ اسلام کا ایک عظیم اور روشن باب ہے اور اسلام کی ایک عظیم فتح ہے جس کو قرآن نے فتح مبین کہا. فتح مکہ کا دیکھا جائے تو جو دروازہ بنتا ہے نا, یعنی جس وجہ سے جو سبب بنا فتح مکہ کا, وہ بنا رسول اللہ علیہ السلام کا خواب. اچھا, کہ حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا جس کا ذکر 26ویں پارے سورہ فتح میں رب العالمین نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. تو اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ حضور نے فرمایا صحابہ کو, اچھا نبی کا خواب یہ وحی الہی ہوتا ہے. صحیح. تو حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آپ عمرے کے جا رہے ہیں اور صحابہ کو سنایا, صحابہ خوش ہو گئے, عمرے کے لیے روانہ ہوئے 1500 صحابہ کو لے کر. مختصر بات کر رہا ہوں ورنہ بخاری شریف میں اندر بہت طویل حدیث مبارکہ ہے کہ حضور روانہ ہوئے 1500 صحابہ کو لے کر. وہاں کئی معجزات کا ظہور ہوا, پانی ختم ہو گیا, پیالے کے اندر حضور نے اپنا مبارک دست مبارک رکھا, انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاس سے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ, چشمے جاری ہو گئے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم تو صرف 1500 تھے, ہم نے شیروں کو پی لیا, مشکیزیں بھر لی ہے. تو میں اگر 1 لاکھ بھی ہوتا لکفانا تو وہ سب ہم کو کفایت کر جاتا. پھر وہ حضور علیہ السلام کی یہ خبر مکہ مکرمہ پہنچی جو کہ غلط خبر پہنچی. انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام حملہ کرنے کے لیے آ رہے مکے کو. تو انہوں نے کہا جی نہیں روک سکتے. وہاں سے سفیر آئے, انہوں نے روک دیا. پھر ایک صلح نامہ تحریر ہوا. اچھا, بس یہاں سے فتح مکہ کا آغاز ہوتا ہے. صلح نامہ تحریر ہوا اور صلح میں ساری مغلوبانہ شرائط رکھی گئی. جو شرائط تھی وہ مفتی عبدالعظیم صاحب آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں, آپ کا شکریہ. ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب روزانہ تشریف لاتے ہیں, آج بھی تشریف لائیں, آپ کا بھی شکریہ. یہاں سے بتائیں صلح حدیبیہ سے. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. مفتی صاحب نے بڑی اچھے انداز میں اختصار کے ساتھ بات کی ہے. صلح حدیبیہ کے اندر یہ ایک عظیم فتح تھی صلح حدیبیہ, جس میں بظاہر طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صلح کی وہ بظاہر جھکی ہوئی تھی لیکن وہ اصل میں فتح تھی. اور اس میں یہی معاملہ تھا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ آپ علیہ السلام سے رعب اور دبدبے میں آ گئے تھے, اسی لیے وہ صلح کرنے آئے. تو یہ صلح ایک آپ علیہ السلام کا رعب بھی تھا, ان پر دبدبہ بھی تھا کہ جس کی وجہ سے وہ صلح پر, ورنہ اس سے پہلے انہوں نے جنگیں کی ہیں. اب یہ صلح کی طرف آئے تو آپ علیہ السلام کا ایک خاصہ تھا. جی ہاں, تو جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مدد دی ہے میرے رعب کے ساتھ. دشمن 1 مہینے کی مسافت پر دوری پر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ میرا رعب اس پر ڈال دیتا ہے. یہ آقا کی ایک خصوصیت ہے. تو صلح کے اندر یہ تھا کہ جو مسلمان مکہ میں ہوگا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. اگر کوئی کافر مدینہ آ جائے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. اگر کوئی قیدی بھاگ کر مکہ سے, مسلمان قیدی بھاگ کر مدینہ آئے گا, واپس کر دیں گے, اس کو واپس کرنا پڑے گا. اس طرح کے جو صلح کے شق تھیں وہ ساری کافروں کی فیور میں جاری تھیں بظاہر. اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام کے پاس آ کر یہی بات کی تھی کہ اللہ کے نبی کیا آپ حق پر نہیں ہیں, آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں, کیا اللہ ہمارا رب نہیں ہے, ہم حق پر نہیں ہیں, تو ہم اتنی دبی ہوئی صلح کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے اس پر یہ کہا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں وہی کرتا ہوں جو مجھے اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے. بہت خوب, جی حضور مکمل کیجئے. صلح حدیبیہ کے اندر نبی علیہ السلام نے باقاعدہ یہ بات بھی کی کہ یہ 2 قبیلے ہیں اور یہ جس کے ساتھ چاہیں حلیف بن جائیں. تو بنو بکر نے قریش مکہ سے انہوں نے اپنا پیکٹ کیا اور بنو خزا تھے وہ آپ علیہ السلام کے حلیف بن گئے. اچھا, اب معاہدہ یہ 10 سال کا تھا, یعنی کافی طویل عرصے کا معاہدہ تھا. لیکن اسی سال, یعنی جس طرح عمر فاروق کی میں بات کر رہا تھا رضی اللہ عنہ, کہ جب وہ چلے گئے تو وہ سمجھے کہ مجھ سے گستاخی ہو گئی کہ میں نے اس طرح کے جملے ادا کیے. آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا اور کہا کہ عمر میں تم سے کہتا تھا نا کہ یہ اللہ نے مجھے کہا ہے, تو اللہ نے مجھے بتا دیا ان فتحنا
لک فتح مبینہ، واہ واہ، سورہ فتح اللہ نے اتاری اس وقت. کیا بات. تو اسی تھوڑے سے عرصے بعد بنو بکر نے حملہ کیا بنو خزا کے اوپر، اچھا اور قریش مکہ نے ڈھاٹے باندھ کر، یہ ان کا وتیرہ ہے کافروں کا، کہ جس طرح آج بھی اسرائیل نے عہد توڑ دیا اور انہوں نے سحری کے موقع پر بمباری کی، شہداء ہیں سارا، تو یہ کافر اسی طرح کرتے ہیں. انہوں نے عہد شکنی کی اور بنو خزا کے لوگوں کو اس وقت قتل کیا جب وہ سجدوں میں تھے. اچھا تو یہ بنو خزا کے لوگ جو بچ گئے تھے وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے دہائی دی، اشعار پڑھے، درد مند، یعنی انہوں نے اپیل کی، مدد کی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ ہمارے حلیف ہیں، یقیناً ہم آپ کی مدد کریں گے. صحیح. تو پھر آپ علیہ السلام نے لشکر تیار کیا بغیر بتائے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کوچ کہاں کر رہے ہیں، فتح کیا کرنا ہے، اور 10,000 مجاہدین صحابہ کرام واہ واہ، آپ کے ساتھ تھے، بہت اور آپ نے کوچ کیا اور بڑے ہی زبردست انداز سے. روب و دبدبے کے جی ہاں. ساتھ. کیا بات. اور شان ابو و شوکت. سفیان جب یہ قریب پہنچے ذوالخلصہ کے مقام پر غالباً، تو وہاں پر خبر پہنچی کہ یہ معاملہ ہوا ہے. تو ابو سفیان عباس بن عبد المطلب جو آپ کے چچا ہیں ان کے ساتھ مل کر وہ آپ علیہ السلام کی طرف آیا کہ میں کچھ کروں. تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج بچت اسی بات میں کہ تو مسلمان ہو جا، واہ 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 واہ، ورنہ آج تو قتل کیا جائے گا. کیا بات. یہ سارا. آگے بڑھیں ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی خوبصورت جو عسکری لحاظ سے جو پلان بنایا وہاں پر انجام حکمت دیا، عملی. حکمت عملی جو انجام دی وہ یہ تھی کہ رات کا جب ٹائم ہوا تو 10,000 کا لشکر تو تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام اس پورے میدان کے اندر پھیل جائیں اور آگ روشن کریں. واہ. ٹھیک ہے، آگ روشن کریں. تو صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا. تو رات کو جب اہل مکہ جب باہر نکلے گھروں سے اور انہوں نے دیکھا کہ پورا ایک بہت بڑا میدان ہے اور پہاڑ ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر آگ ہی آگ روشن ہے. تو انہیں یہ تو پتہ چلا کہ ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، لیکن انہیں فی الحال یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ لشکر کون سا ہے. تو اس سے ان کے دلوں کے اوپر ایک ایسا رعب طاری ہو گیا جس کے بعد جو ہے ان کے یعنی آپ کہہ سکتے کہ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں وہ نہیں رہے. ٹھیک ہے. اور پھر بعد میں جیسا کہ مفتی صاحب ابھی بیان کر رہے تھے کہ ابو سفیان آئے اور آنے کے بعد یہ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام قبول کرنے کے علاوہ اور کوئی رائے حل نہیں ہے تو کلمہ پڑھ لیا. اور اس کے بعد جب جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پیغام بھی دے کر بھیجا کہ لوگوں سے یہ کہیں کہ جو اپنے گھروں میں رہیں وہ امان میں رہیں گے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لیں وہ امان میں رہیں گے، جو مسجد الحرام کے اندر آ کر پناہ لے لیں وہ بھی امان میں رہیں گے، لیکن اگر کوئی مقابلہ کرنے کے لیے آئے تو پھر ان کے لیے پناہ نہیں ہوگا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے ہیں. اس موقع پر بعض روایات کے اندر یہ ہے کہ بعض نے یہ نعرہ بھی بلند کیا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے، کیونکہ انہوں نے کافی نقصان پہنچایا ہوا تھا مسلمانوں کو. جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے روکا، آپ نے باقاعدہ اس صحابی کو روکا اور بلکہ جھنڈا ان سے لے کر پرچم لے کر کسی اور ان کے بیٹے کے حوالے فرما دیا اور یہ فرمایا کہ یہ اعلان نہ کرو کہ الیوم یوم الملحمہ. روایت کے مطابق فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج بخشش کا دن ہے، آج عفو درگزر کا دن ہے. اور مکہ مکرمہ کو آپ نے بغیر خون ریزی کے، ایک معمولی سا ایک واقعہ ہو گیا لیکن اس کے علاوہ بغیر کسی خون ریزی کے آپ نے مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا، خانہ کعبہ کا آپ نے طواف فرمایا اور اس کے بعد وہاں سے آپ نے بتوں کو ہٹایا. جو بت طویل عرصے سے انہوں نے وہاں پر لا کے رکھے ہوئے تھے ان بتوں کو آپ نے ہٹایا. اور اس کے حوالے سے بت شکنی کے حوالے سے کوئی روایت بھی ملتی ہے، مولا کائنات کی شہادت کے ایام بھی ہیں کہ جو بت اوپر تھے نا جہاں پر ہاتھ نہیں پہنچ رہے تھے، تو پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنے کندھے کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا تاکہ ان بتوں کو بھی توڑ دیں. تو روایات کے اندر یہ ہے کہ علی علیہ السلام صحیح طرح اٹھ نہیں پائے. ٹھیک ہے، رسالت کی سنگینی کا ایسا احساس تھا کہ جس کی وجہ سے اٹھ نہیں پائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نیچے آ گئے اور علی علیہ السلام کو اپنی دوش مبارک کے اوپر سوار فرمایا اور اس کے بعد کہا کہ ان بتوں کو توڑ دیں. تو حضرت علی علیہ السلام نے وہ بت توڑے. اس کے بعد آپ نے وہاں جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو بلایا اور ان کے بعد ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، ہمیں آپ سے خیر کی توقع ہے. اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آج تمہارے اوپر کوئی بار نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عام معافی کا اعلان فرمایا. اگر آپ ان کو سزا دینا چاہتے تو دے سکتے تھے. یہی لوگ تھے کہ جنہوں نے جنگ بدر کے اندر 13-14 صحابہ کرام کو شہید کیا تھا، یہی لوگ تھے کہ جنہوں نے 70 صحابہ کرام کو شہید کیا تھا جنگ احد کے اندر اور ان مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا.
تو قانونی طور پر اور شرعی طور پر آپ اگر انتقام لینا چاہتے تو یہ حق تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت للعالمین تھے، آپ نے رحمت کا ایسا مظاہرہ وہاں پر فرمایا کہ آپ کے اس عام معافی کے نتیجے میں پھر یہ لوگ دائرہ اسلام کے اندر آ جاتے ہیں۔ اہل مکہ نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ اگر انتقام لیتے تو مارے جاتے، لیکن انتقام نہیں لیا، عام معافی کا اعلان کر دیا، کلمہ پڑھ لیا، دائرہ اسلام کے اندر آ گئے۔